سحری کی ٹرانسمیشن. اڑ جائیں, کم آن, ویک اپ. چلیں جی, سحری بھی بنائیں, ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام بھی دیکھتے رہیں. بڑی مزے کی باتیں ہوتی ہیں. جہاد کے حوالے سے بڑی لمبی چوڑی میں نے تقریر کر دی, اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ غلط پروپوگیٹ یا غلط طریقے سے مس انٹرپریٹ آپ لوگوں تک کیا گیا, بات کو پہنچایا گیا. سو جاننا ہے کہ جہاد کے معنی کیا ہیں. سب سے پہلی بات ہے, جی آ جائیں, جہاد کے معنی کیا ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جہاد کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے. جہاد جوہد سے, جس کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا, اسٹرگل کرنا. اچھا. اور اس کا اصطلاحی اور شرعی معنی یہ ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے, عظمت دین کے لیے, شان اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے یا بڑھانے کے لیے اپنے قول, فعل, جان, مال کے ساتھ کوشش کرنا, یہ جہاد کہلاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جہاد فرض ہے اور اس کی شرائط کے تحت, اور یہ قیامت تک کے لیے یہ جاری اور ساری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا واضح طور پر فرمایا, الجہاد مادن الی یوم القیامہ. جہاد قیامت تک جاری رہنے والی چیز ہے. بالکل. جہاد اعلاء کلمت اللہ کا ذریعہ ہے, اور جہاد مسلمانوں کی کائنات کے اندر عظمت اور اللہ کے دین کی سربلندی اور اللہ کے دین کی ترویج کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. قرآن مجید قرآن رشید میں اس کے حوالے سے متعدد آیات ہیں. کئی آیات ہیں جن میں جہاد بالمال کا حکم دیا گیا, کئی آیات ہیں جن میں جہاد بالسیف کا حکم دیا گیا, کئی آیات ہیں جن میں جہاد میں نفس کا حکم دیا گیا ہے. اب اس کو جس وقت ہم ڈیٹیل میں جا کر ہم بات کرتے ہیں یا ہم بات کریں گے, تو پھر اس وقت جو آپ نے اوپننگ میں اپنی گفتگو کی ہے اس کا مفہوم بالکل بڑا واضح ہو جائے گا. آپ نے یہ جو کہا ہے کہ دنیا کے اندر یہ کانسیپٹ گیا ہے یا جاری ہے, یعنی عوام کے سامنے عام طور پر, کہ جہاد کا مطلب ہے جی کہ بس پکڑو اور سر تن سے جدا کر دو. جیسے میں آپ کو بھی ریمائنڈ کروا دیتا ہوں, آپ کو یاد ہوگا 9/11. 9/11 واز دا بریکنگ پوائنٹ فار جہاد, کیونکہ انہوں نے جو لفظ انہوں نے اٹھایا اور اس پہ انہوں نے بہت ساری فلمز بھی بنائیں, یا 9/11 ہمارے سامنے آیا تو اس میں ایک لفظ نکل کے سامنے آ رہا تھا کہ مسلمان جہاد پہ نکل چکے ہیں. واٹ عربی میں جو وہ بات کر رہے تھے, تو وہ بات پوری دنیا کو یہ بتائی جا رہی تھی کہ یہ انہوں نے جہاد کیا ہے وہاں پہ, دونوں جہاز مار کے یا باقی یہ سب کچھ کر کے, یا ان پہ غیر مسلموں پہ اٹیک کر کے. تو یہ انہوں نے یہ جہاد کا لفظ ایسے پوری دنیا کو سنایا ہے. دیکھیں, اس میں آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ عالم کفر کی سازش ہے. بالکل. کہ وہ ہر دور میں جو اسلام کی حسین چیز ہے, یہ جو اسلام کے اصول ہیں, یہ جو اسلام کے اندر فرائض و واجبات ہیں, ان کا مذاق بنانے کے لیے یا ان کی غلط تشریح کر کے لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے یہ کوششیں کرتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لال مسجد کی آڑ میں ایک بھرکے کو شدید قسم کا تنقید کا نشانہ بنایا گیا. پھر اسی لال مسجد آپریشن کی آڑ میں مدارس کو ٹارگٹ کیا گیا, چونکہ مدارس ہی وہ ایسی جگہیں تھیں کہ جہاں سے اسلام کا ایک سافٹ پکچر جا رہی تھی, اور لوگ حیران ہو رہے تھے کہ یار یہ کیسی جگہیں کہ جہاں لاکھوں کی تعداد میں بچوں کی پرورش بھی ہو رہی ہے, ان کو مفت تعلیم بھی دی جا رہی ہے, اور تیزی سے لوگ ان مدارس کی طرف راغب ہو رہے تھے. لہذا عالم کفر نے اپنی سازش کے تحت مدارس کو بدنام کرنے کے لیے ایک پورا ڈرامہ رچایا, جس میں مرحوم جنرل مشرف صاحب مین جو ہے نا اس کے اندر ہیرو کے طور پر سامنے آئے, ان کے ہیرو کے طور پر وہ سامنے آئے. اور وہ دنیا نے دیکھا کہ ان کی یہ پریکٹس بنیادی طور پر پاکستان کے لیے بھی نقصان کا باعث بنی, اسلام کے لیے بھی بڑا نیگیٹو میسج گیا. اسی طرح جو خبریں ہم لوگوں تک پہنچی تھیں, ہم چونکہ لائیو دیکھ رہے تھے, مجھے یاد ہے اچھی طرح سے, وہ خبریں یہ پہنچ رہی تھی کہ اندر سے راکٹ لانچرز مارے جا رہے ہیں. جی اچھا, اب دیکھیں وہ ساری دنیا کے سامنے بعد میں آ گیا کہ وہ کیا تھا, اندر ایٹم بم تھا یا اندر مارٹر گولے تھے, ٹینک بھی تھے, میزائل بھی تھے, غوری بھی وہیں سے بعد میں برآمد ہوا, اور نصر میزائل تو وہاں پر فٹ کیا ہوا تھا. خدا کا خوف کریں, یہ ساری چیزیں ہم اس طرف نہیں جا رہے ہیں.
وہ دنیا نے دیکھ لیا کہ اس کا کتنا فائدہ ہوا اور کتنا ہمیں نقصان. صحیح بات ہے. اسی طرح 9/11 کے بعد جہاد کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کی ایک تصویر کشی کی گئی کہ یہ ہیں مسلمان جو بغیر کسی دلیل کے اٹھ کر کسی بھی جگہ پر خودکش حملہ کر دیتے ہیں. حالانکہ انہوں نے کبھی بھی یہ زحمت گوارا نہیں کی ہے کہ وہ مسلمان جو صحیح مسلمان سکالرز ہیں, جو اسلام کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, اسلام کو اچھی طرح ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ بلا کر ان کے ساتھ ڈیبیٹ کریں, ان کو انٹرنیشنل میڈیا پر بولنے کا موقع دیں کہ وہ یہ وضاحت کریں کہ اصل میں جہاد ہے کیا, یا ہمارا کانسیپٹ اسلام میں جہاد کا کیا ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ انڈیویجولی اٹھ کر خودکشی کر لینا, خودکش دھماکہ کر لینا, یہ کسی کو اٹھ کر قتل کر دینا, یا آپ کے پاس پاور اور طاقت نہیں ہے, آگے 500 فوجی کھڑا ہے دشمن کا اور آپ اکیلے جا کر کہتے ہو اور مر جاتے اور کہتے ہو جی میں نے جہاد کیا ہے, یہ خودکشی ہے, یہ جہاد نہیں ہے. جہاد کے اصول ہیں, ضابطے ہیں, قوانین ہیں, اور اس کے لیے جو جہاد ہے اس کی قسمیں. کبھی یہ جہاد آپ پہ فرض ہوتا ہے, کبھی جہاد آپ پہ سنت اور مستحب ہوتا ہے, کبھی جہاد مباح ہوتا ہے. تو اب یہ جو احکام ہیں جہاد کے, جس طرح نماز ہے اس کے احکام ہے, نماز کب فرض ہوتی ہے, کب واجب ہوتی ہے, کب سنت ہے, کب وہ نفل اور مستحب ہے, پھر اس کے پڑھنے کے طریقے کیا ہیں, اس کی شرطیں کیا ہیں. بھائی جہاد ایک عبادت ہے تو یہ ایسے ہی ہو جائے گی. اس کے لیے بھی شرائط ہیں, اس کے لیے واجبات ہیں, اس کے لیے فرائض ہیں, اس کے لیے مباحات ہیں, اس کے لیے ممنوعات شرعیہ ہیں. بالکل. تو ان سب کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس کے بعد پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ جہاد ہے. جس طریقے سے کاروبار میں اور سود میں جسٹ تھوڑا سا فرق ہے. بھائی سود کیا ہے کہ آپ کسی کو پیسے دیتے ہو اور اس سے آپ جو ہے نا اس کو بغیر عوض کے پیسے اس سے ایکسٹرا لیتے ہو, اور کاروبار کرتے ہو تو وہ بھی 10,000 لگاتے ہو, اس سے 15,000 لیتے ہو. تو یہی پریشانی تھی کفار مکہ کو, سمجھ نہیں آ رہی تھی, یا اس وقت کے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ کہتے تھے کہ یار سود کیا ہے, یہ کاروباری تو ہے, لین دینی تو ہے, یہ بے شرح تو ہے. تو اس کا کہا گیا نہیں, سود حرام ہے اور لین دین جو ہے نا یہ حلال ہے. تو میں واپس اپنی بات پر آ رہا ہوں. اسی طرح جس طرح وہاں بڑا تھوڑا سا مائنر سا فرق ہے نا, کس میں, سود میں اور بزنس میں, اور اس کا لحاظ نہ رکھا جائے تو سود حرام اور بزنس حلال. اور کس قدر حرام ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جو آدمی 1 روپیہ سود کا کھاتا ہے وہ اس طرح ہے کہ اس نے حالت ایمان میں اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہے 33 مرتبہ. کتنا بڑا گناہ ہے. اسی طرح اگر ان شرائط کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا تو جہاد اور فساد میں فرق نہیں رہے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس, کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے, جس میں جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.